بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سبق ایک کہانی بڑی پرانی کا آغاز کیا تھا، چونکہ سبق کافی طویل ہے لیکن کافی دلچسپ سبق بھی ہے، اس لیے اس کا سلسلہ جو ہے نا کافی طویل ہو رہا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 43 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 43 پہ پیراگراف نمبر 3 ہے۔ پوچھئے، اس سے پہلے کا خلاصہ مختصر سن لیں۔ جب مہمان آتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں، یہ اس کی بات کی جو ہے نا بات کا پیراگراف ہے۔ پوچھئے، آج پھر ان سے پوچھئے، میاں نے پپی کو صحیح پٹری پر ڈالنے کی کوشش کی۔ صحیح پٹری پر ڈالنا سے مراد ہے صحیح پٹری پر ڈالنا سے مراد ہے ہم خیال بنانا۔ میاں نے کہا کہ ان سے پوچھئے، آج ان سے پھر پوچھئے۔ میاں نے بیوی کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ دوسروں سے پوچھواتے ہو، کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا؟ پھر بیوی نے ان کو جواب دیا کہ دوسروں سے کہتے ہو کہ ان سے پوچھے، کبھی آپ نے خود جو ہے نا مجھ سے پوچھنے کی زحمت کی ہے۔ وہ نہیں بولنا چاہتی تھی پر بول پڑی، یعنی بیگم صاحبہ جو ہے نا اس وقت بولنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبوراً ان کو بولنا پڑی۔ یعنی بات ان کو اچھی نہیں لگی کہ یہ مجھ سے جو ہے نا ڈائریکٹلی خود نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ دوسروں سے جو ہے نا پوچھنے کی کوشش کروا رہے ہیں، لہٰذا وہ بولنا نہیں چاہتی لیکن مجبوراً ان کو جو ہے نا بولنا پڑا۔ لو بیٹی ہم دوسرے ہو گئے۔ یہاں دوسرے سے مراد ہے غیر کو کہا جاتا ہے، دوسرے سے مراد ہے غیر۔ لو بیٹی ہم غیر ہو گئے، ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں۔ رشتے کی پپی برا مان کر منہ بسورنے لگی۔ منہ بسورنا سے مراد ہے رونے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے، اور محاورہ کی ہم تعریف کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کردہ ہو اور اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے نا محاورے کے آخر میں نرپنا ضرور آتا ہے۔ رشتے کی جو پپی تھی وہ برا مان کر جو ہے نا رونے لگتی ہے۔ ارے نہیں پپی، میں ایسی بات نہیں کہہ رہی۔ بیگم صاحب میں تو یہ بات نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا غیر ہے اور لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ میں تو ان سے کہہ رہی ہوں، آپ کی بھتیجی سے۔ میں تو صرف اور صرف ان سے، یعنی اپنے میاں اور آپ کی بھتیجی سے جو ہے نا کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے کپ کپا کر پرانی گرم چادر اپنے گر زور سے لپیٹ لی، یعنی بیگم صاحبہ نے لرس کر اس نے جو پرانی چادر اڑ رکھی تھی وہ اپنے گر جو ہے نا لپیٹ لیتی ہے۔ اگر میں لفظ کی بات کر لوں، گرم چادر یا پرانی چادر، تو دونوں جو ہے نا ہمارے ساتھ ہو جائیں گے بطور مرکب توصیفی کی۔ پہچان یہ ہے، فارمولہ اس کا یہ ہے کہ بنتا ہے مرکب توصیفی صفت پلس موصوف سے۔ یہ اس میں صفت، یہ بھی صفت اور یہ موصوف، لہٰذا اس کو ہم نام دیں گے یہ بطور مرکب توصیفی کی۔ یہ اگر گرم چادر ہو تب بھی ہم نام دیں گے بطور مرکب توصیفی، اگر پرانی چادر ہو تب بھی ہم نام دیں گے یہ بطور مرکب توصیفی کی۔ جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہے، معلوم نہیں ہے کہ چادر کی نیچے جو ہے نا بیگم صاحبہ کیا کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تلے ہندکو کا لفظ ہے اور مطلب ہے نیچے۔ تمہیں کیا نہیں پوچھا، تمہارے پاس کیا نہیں ہے۔ اب میاں کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا کیا نہیں پوچھا ہے، تمہارے پاس جو ہے نا کیا موجود نہیں ہے، تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا ایسی جگہ بٹھا دیا ہے جو ویران ہو، کسی ویرانی میں آپ کو بٹھا دیا ہے۔ شکر نہیں کرتے، نئے مکان میں بیٹھی ہو۔ اس بات پہ بھی جو ہے نا شکر نہیں کر رہے کہ آپ نئے گھر میں موجود ہے یا نئے گھر میں جو ہے نا زندگی گزار رہے۔ اس طرح ہم نئے گھر کو یا نئے مکان کو نام دیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ بطور مرکب توصیفی کی۔ اگر لفظ کے ساتھ میں لگا لو مکان میں،
تو اس کو کہا جائے گا یہ بطور مرکب جاری کی۔ تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو کپڑا نہیں، دوا علاج نہیں کرتا، اور کیا پوچھو بتانا، کیا تم بھوکی ہو؟ کھانے کو نہیں ملتا تو مراد یہ ہے کہ میں نے آپ کو گھر میں جو ہے نا بھوکے بٹھا دے، پہننے کو آپ کو کپڑا نہیں ملتا، آپ کا علاج نہیں کیا، اور کیا جو ہے نا ان سے پوچھنا چاہتے ہیں بتا دے۔ میاں کی آواز بلند ہونے لگی، یعنی میاں بلند آواز پہ جو ہے نا بیوی سے اس طرح باتیں کرتے، ہاں ہاں بیٹی جو کہنا ہے کہوں۔ پڑوسن حالانکہ شوہر نے ان سے کہا، پڑوسن حالانکہ شوہر اس وقت کہتے ہیں کہ بیٹی آپ نے جو کچھ جو ہے نا کہنا ہے آپ کہہ لیں، گھر کے تانے دن رات سنتی ہوں۔ تانا ہم کہتے ایسی بات جس کو سن کر بندہ بڑک اٹھے، اس کو کہا جاتا ہے تانا۔ گھر کے تانے دن رات مجھے سنائی جاتی ہے، گھر انہوں نے بنوایا، کڑے ہو کر بیوی نے کڑے ہو کر میں کہا کہ میں گھر کے جو ہے نا تانے ہر وقت سنتی رہتی ہوں، کیا گھر انہوں نے بنوائے ہیں؟ ارے میں نہ ہوتی تو یہ گھر، میں نہ ہوتی تو یہ گھر بنتا، اپنا پیٹ کاٹا، اپنا جی مارا، پیسہ پیسہ دانتوں سے پکڑا جب یہ گھر بنا ہے۔ پیسہ پیسہ دانتوں سے پکڑنا سے مراد ہے، یہ بھی محاورہ ہے، مراد ہے بچت کرنا۔ عموماً ہمارے ہاں جو ہے نا جو مشرق کی عورتیں ہیں اور جو گھر چلانے کے جو ہے نا ماہر بھی ہوتی ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر کے پیسوں سے جو ہے نا گھر کے خرچ کے پیسوں سے جو ہے نا کچھ پیسے بچاتی ہے، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت میں ان پیسوں کو صرف کر دیتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا جیب خرچ سے یا گھر کے خرچ سے کچھ پیسے جو ہے نا بچاتی ہے اور گھر کی ضروری اشیاء جو ہے نا ان سے خرید لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا مشرق کی جو عورتیں ہیں ان کی ایک خوبی بھی ہے۔ تو بیگم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اگر میں نہ ہوتی نہ یہ گھر بنتا، اپنا پیٹ کاٹا، مراد یہ ہے کہ میں نے مشکل سے جو ہے نا وقت گزارا، اپنے دل پر جبر کی، مطلب کھانے کو اس کا دل کرتا تھا لیکن بچت کی خاطر ان چیزوں کو جو ہے نا استعمال نہیں کرتی تھی، بچت کر کے تب یہ گھر بنا ہے۔ میں نے تو اپنا پراویڈنٹ فنڈ کا پیسہ بھی اسی میں ڈالا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازمین کو جو ہے نا جو فنڈ ملتے اس کو کہا جاتا ہے یہ پراویڈنٹ فنڈ ہے، تو میں نے اپنے پراویڈنٹ فنڈ کا پیسہ بھی جو ہے نا اس گھر کے بنانے میں خرچ کیا۔ 6 تولے سونے کا سیٹ تھا۔ عزیز طلبہ یہ لفظ 6 تولے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں، کوئی MCQs ہو سکتا ہے۔ میرے جہیز کا تھا وہ بھی بیچ کر اسی میں لگا دیا، میرے 6 تولے سونے کا سیٹ تھا وہ بھی بیچ کر جو ہے نا جو مجھے جہیز میں ملا تھا وہ میں نے بیچ کر جو ہے نا اسی گھر میں سے خرچ کر دیا۔ وہ بولتی چلے گی، بیگم صاحبہ جو ہے نا مسلسل بولتی رہتی ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے، اتنی چچوری طبیعت ہے۔ چچوری طبیعت سے مراد ہے بد مزاج کو کہا جاتا ہے، یا چوڑی طبیعت کو کہا جاتا ہے جو معمولی سی معمولی بات پر جو ہے نا الجھ پڑے، ہم کہتے ہیں بد مزاج۔ سن لیا آپ لوگوں نے، یعنی میاں جو ہے نا جو گھر میں فیصلہ کرنے کے لیے مہمان آئے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سن لیا اتنی بد مزاج ہے یہ، آج کھلے سب کے سامنے، آج ان کا مزاج جو ہے نا سب کو معلوم ہو جائے۔ ہم نے انہیں کھلایا پہنایا، دوا علاج کی، رات دن کی بیمار۔ رات دن کی بیمار سے مراد ہے ہمیشہ کی بیمار، رات دن کی بیمار سے مراد ہے ہمیشہ کی بیمار۔ انہیں کھلایا پہنایا، علاج کی، یہ ہمیشہ کی بیمار ہے، آج یہ زیور اور روپے کا تانا دے رہی، آج یہ مجھے جو ہے نا زیور کا اور پیسوں کا جو ہے نا تانا دے رہی ہیں۔ میں نے تم سے روپے زیور مانگا تھا؟ اب میاں جو ہے نا مہمانوں کے سامنے اپنی بیوی سے پوچھتی ہے کیا گھر بنانے کے لیے میں نے آپ سے زیور اور پیسے مانگے تھے؟ قسم کا بچوں کے سر کی، یعنی قسم کھا کر مجھے بتا دے کہ یہ چیزیں میں نے آپ سے مانگی تھی۔ میاں آگ بگولا ہو گئی۔ آگ بگولا ہونا سے مراد ہے غصہ ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔
ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ میں تو کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ سب کے لیے سبھی قربان کر دیا، اور آپ ہے کہ میری ذرا پرواہ نہیں ہے۔ درمیان میں سے کہہ کا لفظ استعمال مجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ہمیشہ بطور حرف بیان کے استعمال ہوتا ہے، جملے کے درمیان میں سے آ کر پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حرف بیان۔ میں اکثر چھوٹی مثال دیتے ہوں، داناؤں کا قول ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ اب داناؤں کا قول، اس والی جملے کی جو ہے نا وضاحت کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ کہہ کے ذریعے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ بطور حرف بیان کے استعمال ہوا ہے۔ ہر بات کا جو ہے نا مطلب وہ غلط نکالنے کی عادت ہے میاں کو۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ سب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا میری فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے کہنے پر اپنی 10 سالہ اسکول کی ٹیچری بھی چھوڑ دی، شادی کی بات وہ بولتی گئی۔ بیگم صاحبہ جو ہے نا مہمانوں کے سامنے میاں سے مخاطب ہو کر کہتے کہ آپ کے کہنے پر میں اپنی 10 سالہ ملازمت بھی چھوڑ چکی ہوں۔ وہ مسلسل اس طرح جو ہے نا بولتی چلی گئی، ارے بی بی نیک بخت عورتیں اپنے گھر کے لیے ایسا ہی کرتی ہیں۔ بوڑھے کلرک نے کہنا شروع کر دیا، میری بیٹی نے تو۔ نیک بخت سے مراد ہے نیک عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ارے بی بی جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، شریف عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے اس طرح ہی قربانیاں دیتی ہیں۔ بوڑھے کلرک نے جو ہے نا کہنا شروع کر دیا، پھر بیٹی کا ذکر بھی جو ہے نا چھیڑتے ہیں۔ کلرک کی بیٹیوں کی قربانیوں کی فہرست لمبی تھی، لمبی سے مراد ہے طویل۔ کلرک کی بیٹیوں کی قربانیوں کی جو قصہ تھا، جو داستان تھا، جو فہرست تھا، وہ کافی جو ہے نا طویل تھا، جسے وہ اپنے قلوب میں نہیں سن رہی تھی، وہ اپنے ہوش میں جو ہے نا بیگم صاحبہ ان کو نہیں سن رہی، وہ تو کمرے میں موجود چڑیا کی طرح ہراساں تھی۔ ہراساں سے مراد ہے ہم پریشان کو بھی کہتے ہیں اور گرفتار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس افسانے میں بار بار جو ہے نا چڑیا کا ذکر آتا ہے۔ چڑیا بطور علامت جو ہے نا اس میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح چڑیا جو ہے نا چڑیا کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اس طرح بیگم صاحبہ کو بھی جو ہے نا جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے مصنفہ نے لفظ ہراساں استعمال کیا ہے۔ جو چڑیا موجود تھی اسی طرح وہ بھی چڑیا کی طرح یہ بھی جو ہے نا گرفتار تھی، اور باہر کی راہ نہ پا کر بار بار سب کے سروں پر اڑ رہی تھی۔ جس طرح چڑیا جو ہے نا کو باہر کا راستہ نہیں مل رہا تھا اور لوگوں کے سر پر موجود مہمانوں کے سر پر اڑ رہی تھی، اس طرح بیگم صاحبہ بھی جو ہے نا ان کے درمیان ہراساں ہو گئی تھی۔ والسلام۔